मशीयत रब्बानी उसके बिल्कुल अपोजिट। जब दोनों हमाहंग होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, एक और बीच का मिसिंग नुक्ता है जो अब आया है, इसको भी मैं अर्ज करता चलूं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। बड़ी बारीक फलसफियाना गुफ्तगू है, लेकिन मैं समझा रहा हूं, सब समझ रहे हैं ना। एक्चुअली हम ये समझते हैं कि ये कायनात जो है, ये यूनिवर्स जो है, हमारी भी जिंदगी और बाहर की कायनात भी वन फोल्ड सिस्टम पर चल रही है। हम ये समझते हैं कि एक ही तरह से चल रही है। नहीं, रब्बुल आलमीन ने कायनात को खल्क करके बैक वक्त इस पर दोहरा सिस्टम जारी किया है, इस पर टू फोल्ड सिस्टम जारी किया है। पहला सिस्टम जो कायनात को चला रहा है वो लॉज ऑफ नेचर है, फितरत के कवानीन है। फितरत के कवानीन क्या है? फितरत के कवानीन बिलियंस ट्रिलियंस मुसलसल दरियाफ्त हो रहे हैं। आग जलाएगी, पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, आपको बीज बोना पड़ेगा फल हासिल करने के लिए। एक बार दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। एक और मरतबा दुरूद पढ़े। खिताबत के साथ डायलॉग भी मैं करता जा रहा हूँ ताकि फ्रेश हो जाए आप। तो एक दुरूद मैं भिजवाऊंगा उन लोगों के लिए कि जो बेचारे रात के थके हुए अज़ादारी कर रहे हैं और सुस्ती के आलम में है उन वजूहात की वजह से, तो उनकी बेदारी के लिए भी एक दुरूद पढ़ दीजिए। लेकिन मेरा तजर्बा ये है कि बेदारी के लिए दुरूद नहीं होता, बेदारी के लिए कोई नारा होता है। नारे हैदरी। एक और मर्तबा सलवात पढ़ती है। नारा भी इबादत, दुरूद भी इबादत। ये दुरूद पैसिव इबादत है, नारा एक्टिव इबादत है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। रब्बुल आलमीन ने कायनात को खल्क करके और हर शय को क्रिएट करके पहला सिस्टम जो जारी किया, जो गवर्न कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो लॉज ऑफ नेचर है। पानी नीचे गिरेगा, आग जलाएगी, फल हासिल करने के लिए बीज बोना पड़ेगा, शिफा पाने के लिए डॉक्टर की दवा लेनी पड़ेगी या दवा लेनी पड़ेगी, प्रिस्क्राइब्ड हो या अनप्रिस्क्राइब्ड हो, ओवर द काउंटर हो या काउंटर के पीछे हो, बहरहाल दवा लेनी पड़ेगी। और सो ऑन एंड सो ऑन, बिलियंस ऑफ लॉज ऑफ द नेचर ये है। तो पहला सिस्टम जो कायनात को गवर्न कर रहा है वो कवानीन फितरत है। अब कवानीन फितरत बज़ाहिर बदले नहीं जा सकते। ये हैं कवानीन फितरत, क्लॉक के अंदर घंटे की सुई रुके हुए कवानीन फितरत जामिद है, स्टेशनरी है। और उसके मुकाबले में जो दूसरा सिस्टम अल्लाह ने सुब्हानहू व तआला ने अज़्ज़ा व जल ने ज़ुल जलाल वल इकराम ने जो कायनात पर जारी और सारी किया, बुनियादी सिस्टम लॉज ऑफ नेचर का, फितरत का, और उसके ऊपर जो दूसरा सिस्टम जारी किया वो है मशीयत का। फितरत पूरी कायनात को कंट्रोल कर रही है और अल्लाह की मशीयत फितरत और कायनात दोनों को कंट्रोल कर रही है। अल्लाह की मशीयत फितरत और कायनात को दोनों को कंट्रोल कर रही है। अब वहां, अब तकदीर की जो मैंने मिसाल दी थी, वहां फितरत को ले आए कि फितरत आर्म ऑफ द आवर रुका हुआ है 12 की अदद पर। मशीयत कभी रुकने वाली नहीं, कभी ठहरने वाली नहीं, डायनामिज्म है उसके अंदर। वो एक मरतबा सिंक्रोनाइज हुई और एक मरतबा अपोजिट डायरेक्शन में आई। अच्छा, मशीयत क्यों हरान बदलती है? ये जो है ना, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। आज एक नुक्ता सुन लें आप सुबह के वक्त, सूरह रहमान की इस आयत का, तफसीरों में नहीं मिलेगा आपको, और वो ये है कि जो अल्लाह कहता है कुल्ला यौमिन फी शान, तो ये यौम 24 घंटे आपके नहीं होते जो आप गिनते हैं। कभी वो यौम को बढ़ाता है तो 50,000 साल को भी यौम एक दिन कहता है। कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, ये कुछ लोगों ने किताब में पढ़ी होगी। लेकिन जब वो यौम को घटा देता है
تو آج کا نینو سیکنڈ بھی یوم بن جاتا ہے. درود پڑھے محمد والے سلامت رکھے اور جلدی اس کی پی ایچ ڈی مکمل کروائے. اسی موضوع پہ وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے. زہیر ان کا بیٹا اسی ٹیکنالوجی اور سائنس کے اوپر, نینو ٹیکنالوجی کے اوپر. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کا دن کیا ہے, بڑھتا ہے تو 50,000 سال, یہ بھی ہماری عقل کے مطابق, اور اگر گھٹتا ہے تو یہ بھی ہماری عقل کے مطابق کہ نینو سیکنڈ پر آ جاتا ہے, مگر یوم ہے. اس لیے اس نے کہا کہ کل یوم ہوا فی شان, وہ ہر یوم ہر دن ایک شان میں جلوہ گر ہے. تو وہ اتنا اسٹریچ بھی ہو سکتا ہے اور اتنا شرنک بھی ہو سکتا ہے. سب کا سب یوم ہی ہے. اور اس مائکرو سیکنڈ, نینو سیکنڈ, مائکرو سیکنڈ پرانی بات ہو گئی, آبسلیٹ ہو گیا ہے. نینو سیکنڈ اور اس کے آگے بھی آئے گا پھر ہیگزا سیکنڈ اور پیٹا سیکنڈ, وہ آئیں گے. تو عزیزان گرامی, اللہ کی مشیت میں نے کیوں کہا کہ وہ ہر وقت ڈائنامزم میں ہے, اس لیے کہ ہر آن انسان کی نیت بدلتی ہے, ہر آن انسان کا عمل بدلتا ہے, نور سے ظلمت کی طرف, ظلمت سے نور کی طرف. تو ہر حال تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اسی طرح سے مشیت الہی میں اس کے بارے میں فیصلے بھی بدل رہے ہیں, اس لیے وہ ڈائنامزم میں ہے سیکنڈ کی سوئی کی طرح. تو کلاک میں 2 وقت آئے, سیکنڈ کی سوئی 12 پر آ کر سنکرونائز ہوئی, سیکنڈ کی سوئی 6 کی عدد پر آ کر اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آئی. اب باہر کی دنیا میں ایک مقام پر فطرت ہے جو ٹھہری ہوئی ہے. پانی ہمیشہ نیچے گرے گا, آگ ہمیشہ جلائے گی, بیج ہمیشہ بونا پڑے گا, اور یہی اسٹیشنری فطرت کے قوانین ہیں. آج کی بالکل ماڈرن سائنسز پر, فلسفی پر گفتگو کر رہا ہوں. یہی فطرت کے قوانین ہیں کہ جن کی بنیاد پر سائنسی علوم ڈیولپ ہو رہے ہیں, ایوالو ہو رہے ہیں, انہی فطرت کے جامد قوانین کی بنیاد پر. اگرچہ کہ نیوٹن کے قانون کو بعد میں توڑا, آئنسٹائن آگے آیا, اور آگے مسلسل سفر جاری ہے. میں آج کل کی کتابیں پڑھ رہا ہوں جو آئنسٹائن سے بھی آگے جا کر بات کر رہی ہیں. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ فاسٹر اینٹیٹی کائنات میں لائٹ ہے, اب فاسٹر دین لائٹ پارٹیکلز کی بات ہو رہی ہے. A lot of things are there. تو عزیزان گرامی, یہ فطرت ایک مقام پر جامد و ساکت ہے, اس بنیاد پر سائنسی علوم کا ڈیولپمنٹ ہے, بڑھ رہے ہیں. تو کائنات میں کیا ہوا کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب مشیت و فطرت دونوں ہم آہنگ ہوئے, اور ایک وقت وہ آیا کہ جب مشیت اپوزٹ آئی. تو جب مشیت دونوں سنکرونائز ہوئے تھے, اس وقت کائنات میں سارے ایونٹس نیچر اور فطرت کی بنیاد پر ہو رہے تھے. آپ کو دوا بھی پینی تھی, آپ کو بیج بھی بونا تھا, آپ کو ہر طرح سے آگ کو جلانا تھا, تو تمام آپ کو وہ کام کرنے تھے جو فطرت کے اصول کے مطابق ہیں. جب مشیت نے آ کر اپوزٹ ڈائریکشن میں اپنا کنٹرول کیا, فطرت کے قوانین کو توڑ دیا, اس کو شکست دے دی, اب آپ کو بیج نے پھل نہ دیا, اب آپ کو دوا نے شفا نہ دی, اب آپ نے دیکھا کہ آگ نے جلایا نہیں, گلزار بن گئی. یہ وہ نقطہ ہے کہ آپ کو کھڑے ہو کے نعرے لگانے چاہیے کہ 2 وقت آتے ہیں جب فطرت اور مشیت ساتھ ہے تو کائنات میں سارے ایونٹس لاز آف نیچر کو اوبے کرتے ہیں. نوجوان ہے اس لیے میں انگلش کے لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں, ڈرنا چاہیے کہ کل پوری انگلش میں مجلس بھی پڑھ دوں. جب فطرت اور مشیت ہم آہنگ ہوتے ہیں تو کائنات میں نیچر کے قوانین چلتے ہیں. اس وقت آپ کو دوا بھی پینی ہے, اس وقت آپ کو بیج بھی ہونا ہے, اس وقت پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے, اس وقت کیا ہوتا ہے, اس وقت آگ جلاتی ہے. مگر جب اپوزٹ ڈائریکشن میں آ کر مشیت ہولڈ کر لیتی ہے فطرت کو, تو اب آگ نے جلایا نہیں, بیج نے ثمر نہ دیا, دوا نے شفا نہ دی. یہی وہ مقام ہے عزیزان گرامی کہ جہاں دوا کی نہیں دعا کی ضرورت پڑتی ہے. درود پڑھتے محمد اس بیان کے 2 جملے رہ گئے, پڑھوں اور پھر میں مسائل کی طرف جاؤں. تو عزیزان گرامی, ہمیں نہیں معلوم
ہمارا علم محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے کہ کب مشیت فطرت کے ساتھ تھی اور کب مشیت نے فطرت کو توڑ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جو میں ابھی آپ سے یہی جملہ کہہ رہا تھا، یہی جملہ آپ کو اس جملے کی معرفت کر رہا ہوں جو میں نے جملہ کہا ہے، ہو سکتا ہے اس جملے کے کہنے کے دوران بلینز آف ٹائمز، ہم تو اس سیکنڈ پہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو شعور کی منزل پر، اس جملے کو کہتے ہوئے بلینز آف ٹائم ایسا ہوا ہو کہ مشیت فطرت سے ہم آہنگ ہوئی ہو، ایسا ہوا ہو کہ مشیت نے فطرت کو توڑ دیا ہو، بلینز آف ٹائم ہوا ہو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کب مشیت فطرت کے ساتھ تھی اور کب مشیت نے فطرت کو توڑ دیا تھا، اس کو مجبور کر دیا تھا، اس پہ غالب آ گئی تھی، ہمیں نہیں معلوم، ہمارا علم محدود ہے۔ اس لیے یہ ہے آپ کی زندگی کا فارمولہ رشد و ہدایت، اس لیے ہر وقت عمل کر کے ہم فطرت کے قوانین کے مطابق ہوں گے، اور ہر وقت دعائیں مانگ کر ہم مشیت کے قوانین کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے مومن کو ہر وقت عمل بھی کرنا پڑے گا، مومن کو ہر وقت دعائیں بھی مانگنی پڑے گی۔ نہ عمل پر بھروسہ اور نہ ہی دعاؤں کا مشیت کے حوالے سے آپ کو علم۔ اب آپ نے دیکھا کہ انبیاء یا ائمہ کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں، اور پھر ایک جملہ ہے اور وہ ابھی ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ نبی اور امام میں فلسفی اور سائنسداں میں فرق کیا ہے؟ نبی اور امام میں فلسفی اور سائنسداں میں فرق کیا ہے؟ سائنسداں صرف لاز آف نیچر پر نظر رکھے ہوئے ہے، فلسفہ ڈیولپ کر رہا ہے اسی سے، جبکہ نبی اور امام فطرت پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس مشیت پہ نظر رکھتے ہیں جو فطرت کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ فرق ہے نبوت و امامت کا اور سائنسداں اور فلسفی کا، یہ ہے فرق۔ تو عزیزان گرامی، کرب و بلا فطرت کے قوانین کے مطابق نہیں ہوئی، اس لیے کہ ساری علامتیں حسین کو نظر آ رہی تھیں۔ ایک تاریخ طالب علم کو بھی نظر آ رہا تھا کہ امام کو مکے کے بعد کوفے چلے، وہ ٹھیک تھا، ہزاروں خط تھے، لیکن اس کے بعد جو مسلسل واقعات ہوئے، مقام ضرورت پر فرزدق ملا، آگے جا کر ایک اور کوفے سے آنے والا ملا، امام کوفے سے آنے والوں پر نظر رکھتے تھے، بلوایا، کہا کہ میں جب چلا تھا کوفے سے تو مسلم ہانی کے لاشیں کوفے کی گلیوں میں کھینچے جا رہے تھے۔ کیا یہ کافی نہ تھا امام کے لیے؟ فطرت کے لیول کے اوپر، شعور کے لیول پر، لیکن امام مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا اقدام قوانین فطرت پر نہیں، مشیت الہی پر تھا، مشیت الہی پر تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے کہا چلنے سے پہلے مکے میں کہ مانا نہ جائیں عراق کی طرف، کوفی بے وفائی کریں گے، تو امام نے عقل کی روشنی کا جواب نہیں دیا۔ نعوذ باللہ الزام لگتے ہیں نا، پہلے حسین کو پہچانو پھر حسین کے اقدام کی حکمتوں کو پہچانو۔ بہت اہم جملہ کہا ہے میں نے، وہ اس لیے امام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ امام علی مقام کی معرفت نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی نظر قوانین فطرت پر نہیں، قوانین مشیت کے اوپر ہے۔ تو جب اللہ نے کہا، جب ابن عباس نے کہا کہ نہ جائیں، تو امام نے مشیت ہی کا حوالہ دیا ہے کہ ان اللہ شاء ان یرانی فی سبیلہ قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے مجھ کو اپنی راہ میں ذبح دیکھے، خون میں نہایا ہوا دیکھے۔ کہ مولا آپ چلے جائیں، چھوڑ جائیں، اہل حرم کو چھوڑ جائیں، علی و بطول رسول کی نواسیوں کو چھوڑ جائیں، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ جائیں۔ ان اللہ شاء ان یراہن الصبایا، اے ابن عباس اللہ کی مشیت یہ ہے ان کو اپنی راہ میں قیدی دیکھے۔ تو حسین سامنے کی تاریخ اور سامنے کی عقل، فطرت کے قوانین پر نظر رکھ کے نہیں چلے تھے، مشیت الہی کے مطابق چلے تھے۔
और फिर करबला पहुंच गए, और फिर करबला में दिन गुजरे, और फिर करबला के अंदर आशूर का दिन भी आ गया, और फिर करबला में एक एक शहीद आगे बढ़ता रहा। हाँ, पहले इमाम ने ऐलान किया कि ये सबसे पहले मैं अपने फर्जंद की कुर्बानी को पेश करूं ताकि ये मुमासिल हो जाए इब्राहीम की कुर्बानी के। इसलिए कहा तकद्दम वलदी, बेटा पहल तुम करो, ताकि कुरान के मुताबिक भी हो। और अगर आज का कोई हुसैन के खिलाफ बात करने वाला हो, या कोई रैशनल फिक्र रखने वाला भी हो, या कोई इनकलाबी जहन का भी हो, तो वो ये ना कह सके इमाम के बारे में कि अपने बच्चों को पीछे रखा, दूसरों के बच्चों को आगे बढ़ाया। इसलिए हुसैन ने कहा तकद्दम वलदी, बेटा तुम आगे बढ़ो। मगर असाब ने रोका। असाब तो अपनी थे, बनी हाशिम ने रोका, इसलिए कि अली अकबर का हक उन पर ज्यादा था। इस बात को मैं वाज़ेह करूंगा रात की मजलिस में कि करबला में जो शहादत की तरतीब है, उसकी बेस और बुनियाद कि जिसका हक औला है, बुलंद था, उसको बचाया गया, और जिसका हक इंफीरियर था वो पहले शहादत को चला। मगर